میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مشکات شریف کے ذریعے سماعت فرمائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے، بندہ گنہگار ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا گنہگار ہے کہ اس کے گناہ کی کوئی انتہا نہیں، بے پناہ گنہگار ہے، اور کوئی نیکی بھی ایسی نہیں جو اس کے گناہ کا کفارہ بن سکے، تو پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہی غم اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ان گناہوں پر آخرت میں عذاب ہو تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ وہاں کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ یہاں کی آگ وہ تکلیف نہیں دیتی جتنی جہنم کی آگ تکلیف دینے والی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، اس آگ کی اتنی طاقت ہے، ہم میں کا کون ہے کہ جو اسے برداشت کر سکے۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گنہگار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دے دیتا ہے، غم دے دیتا ہے، بیماری دے دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا اسے مرحوم کہتی ہے، یعنی وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ آزمائش رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ابتلا اور آزمائش کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ ایک تو آپ نے سمجھ لیا کہ گناہوں کے کفارے کی وجہ سے، یہ تو ان لوگوں کا امتحان جو گنہگار ہیں۔ اور نیکوکار کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ جن کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ مجھے بتائیے، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گناہ سے بچے ہوئے تھے نا، پیدل 25 حج انہوں نے کیے تھے، عابد و زاہد تھے۔ حد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانہ نے جنت کا سردار انہیں ڈکلیئر کر دیا۔ اتنا اونچا مرتبہ، پھر امتحان کیوں؟ تو یاد رکھیں، امتحان اس لیے لیا جاتا ہے نیک بندوں کا تاکہ ان نیک بندوں کے مقام سے جو لوگ ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں کہ اتنے امتحان کے اندر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ان کا تعلق اپنے رب سے ویسا ہی مضبوط رہا اور رب کے فرمان پر یہ ثابت قدم رہے، جیسا کہ حضرت امام عالی مقام کو رب قدیر کے فرمان سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لیں جو ظالم تھا، فاسق تھا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے آگے نہ جھکو، اس لیے کہ ظالم کے آگے جھکنے کی وجہ سے جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ اب یہ اتنا سخت تھا کہ ظالم اپنی طرف جھکانے کے لیے ہر طریقے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جان تو انہوں نے دے دی لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا اور ظالم کے آگے نہ جھکے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس امتحان نے امام حسین کا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں اور محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی پیدا کر دی کہ اب قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں میں بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کا نام حسین رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا امتحان، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بیان کی گئی انبیاء کرام کی ابتلا کی وجہ، نیک لوگوں کے امتحان کی وجہ کہ ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے جب کبھی امتحان میں گرفتار ہوں تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے کہ اس امتحان سے تو ہمارے آقا بھی گزرے تھے، ایسا امتحان تو اللہ کے نیک بندوں کا ہوا تھا، تو ان کو اس امتحان پر ثابت قدم رہنے کے اندر حوصلہ ملے گا کہ اس امتحان کے اندر ان اللہ والوں نے رب کے فرمان پر کیسے عمل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے امتحان کی وادیوں سے گزارا، ہر نیک لوگوں کو اللہ عز و جل نے امتحان کی وادیوں سے گزارا، لیکن ان کو امتحان کی وادیوں اور آزمائش سے گزارنے کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کا مقام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو امتحان میں گرفتار کیا، اور وجہ یہ ہے تاکہ دنیا جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ امتحان کی وادیوں میں آنے کے بعد اگر قدم ڈگمگا جائیں تو وہ ایمان کے دعوے کے اندر سچے نہیں، اور امتحان کی وادیوں سے گزرتے وقت ان کا قدم ڈگمگائے نہیں، لیکن رب کا شکر بھی ادا کریں اور رب پر توکل بھی کریں اور رب کی محبت کا دم بھی بھریں اور شریعت کی پاسداری بھی کریں، تو اللہ فرماتا ہے ان کا مقام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے، اور بتا دینے کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ ہم سے محبت کے اندر سچے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت یاد آ رہی ہے جس میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی جس نے بھی کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم مومن ہیں، اسے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا امتحان ہوگا۔ اب امتحان کس کا کس طریقے سے ہوگا، اس کے حوالے سے ایک حدیث میری نظروں سے آج گزری تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء، پھر جو ان سے قریب ہیں، جو بھی انبیاء سے قریب ہوگا وہ امتحان میں گرفتار ہوگا، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، جس کی نیکیاں ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کا امتحان ہوگا۔ آدمی، اب غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم حدیث کا حصہ ہے، آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں سخت ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگوں کو مزے کرتے دیکھ کر ہم لوگ افسوس کرتے ہیں نا کہ یار یہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی مزے میں ہیں، اور ہم یار نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور امتحان کیوں؟ تو یہ سمجھ لینا جتنے دین کے اندر مضبوط ہوں گے امتحان بھی اتنا ہی سخت ترین ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اگر دین میں کمزور ہیں تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یعنی جو دین میں سخت ہے، اس دین میں سخت بندے کو جب دنیا میں اللہ عز و جل آزماتا ہے تو اس آزمائش پر جب وہ صبر کرتا ہے
تو اگر تمہیں زمین پر ایسے بندے کو دیکھنا ہے جسے اللہ نے گناہ سے پاک کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ بندہ ہے جو زمین پر چلتا ہے تو اس کے دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں جو امتحان میں گرفتار تھے ان پر جب اپنے انعام و اکرام کی بارش نازل کرے گا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں لفظ ہے شجرۃ البلوا، جو دنیا میں بہت سخت امتحان میں مومن رہیں گے انہیں قیامت کے دن شجرۃ البلوا کے تحت یعنی اس کے سائے میں جگہ دی جائے گی اور ان پر انعام و اکرام کی خوب بارشیں ہوتی رہیں گی۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں مزے سے تھے، کوئی تکلیف جنہیں نہیں تھی، اس وقت ان پر انعام و اکرام کی بارش کو دیکھ کر دل میں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑی کو کینچی سے کاٹا جاتا، ہمارے وجود کو چیرا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے تو آج جو ان پر انعام ہو رہا ہے ہم پر بھی انعام و اکرام کی بارش ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ یاد آ گیا اور اس واقعے کو اگر ذہن میں محفوظ کر لیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا، دیکھیے ہر چیز کو آسان بنانے کا طریقہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے درخت کے 2 پھل منگوائے، وہ 2 پھل آ گئے اس کے پاس۔ ایک بہت خاص خادم تھا، خاص غلام تھا اور ایک وزیر تھا۔ بادشاہ نے دونوں پھل ایک وزیر کو دیا اور ایک پھل خادم یعنی خاص جو غلام اور چاہنے والا تھا اس کو دیا۔ وزیر نے جیسے ہی کھایا تو ترش دیکھ کر، اس کا ذائقہ کڑوا دیکھ کر وزیر نے فوراً رکھ دیا، لیکن جو خادم خاص تھا، خاص غلام تھا، وہ تو مزے لے کر کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ تو نے کیوں رکھ دیا یہ پھل؟ تو بولے بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے، ذرا بھی منہ کے نیچے نہیں اترتا۔ اچھا، ایک ہی درخت کے 2 پھل اور یہ خادم تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے اور تیرا حال یہ کہ تو تھوڑا سا چکھ کر کے رکھ دیا۔ تو خادم سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تو اس کو مزے سے کھا رہے؟ کہا ہاں مزے سے کھا رہا ہوں۔ کہا کڑوا نہیں ہے؟ کہا ہے کڑوا۔ تو کہا پھر کڑوے پھل کو اتنے مزے سے کیوں کھا رہا ہے؟ اب جواب سنیے۔ اس خادم خاص نے کہا بادشاہ پوری زندگی تو آپ کے ہاتھوں سے اچھی نعمتیں ملتی رہیں، آج اگر ایک دن یہ کڑوی نعمت مل رہی ہے تو میں کیسے ٹھکراؤں؟ اب میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ نعمت کیا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دینے والا کون ہے۔ فرمایا گیا، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بس اس خادم جیسے بن جاؤ، پوری زندگی تو اللہ تمہیں راحتیں عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کی طرف سے تکلیف آ جائے تو اسے بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لو تاکہ مزید اللہ عز و جل کے انعام و اکرام کی بارشیں تم پر ہونے لگیں۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں سوچ بدلو گے تو حالات بدل جائیں۔